بس عزیز دامن وقت میں کہاں گنجائش ہے، مگر بس اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارا سلام اس اسیر بغداد پر، اس غریب بغداد پر کہ جو اس طرح سے دوسرے مومنین کی خبر گیری کرتا رہا۔ ایک عام مومن، اس کے بارے میں ساتویں امام اتنے حساس ہیں، اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ درست ہے کہ 14 برس یا 24 برس امام نے قید میں گزارے، جس کو دیکھ کر دبیر مرحوم نے وہ مشہور شعر کہا کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ بے شک ایک بڑا عرصہ ساتویں امام نے زندان میں گزارا ہے، اسیری میں گزارا ہے، مگر کیا امام کار امامت سے غافل تھے؟ قطعاً نہیں۔ کیا امام دوسرے مومنین کے حال سے غافل تھے؟ قطعاً نہیں۔ یہ صرف ایک رخ ہے برادران عزیز، ورنہ کئی رخ۔ علمی اعتبار سے فلسفیوں کا کیسے مقابلہ کیا، روحانی اعتبار سے صوفیوں کا کیسے مقابلہ کیا، مختلف فقہا جو سرکاری سرپرستی کے اندر اپنے فقہی مکاتیب کو ترقی دے رہے تھے، ان کا کیسے مقابلہ کیا، اپنے بابا چھٹے امام اور اپنے دادا پانچویں امام کی علمی میراث کو کس طریقے سے تحفظ فراہم کیا، کس طرح سے اپنے شاگردوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا۔ یہ سارے وہ رخ ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ساتویں امام نے غفلت نہیں کی، چاہے 14 برس چاہے 24 برس امام کو قید میں رکھا گیا ہو، امام اپنے کاموں کو مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جب قید خانے میں ہوتے ہیں تو کردار کی وہ بلندی ہے کہ داروغہ زندان منقلب ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ کہ کئی مرتبہ امام کے زندان تبدیل کیے جا رہے ہیں، کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں، کبھی اس زندان میں کبھی اس زندان میں۔ ملے گا آپ کو، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے، سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، اور کچھ نہیں تو علامہ ذیشان اثر جوادی اللہ مقامہ کی کتاب اردو میں نقوش عصمت، اس میں اس پر تبصرہ دیکھا۔ جس داروغہ زندان کے تحت اثر امام کو رکھا گیا، کہیں پر چند دنوں کے بعد، کہیں پر چند ہفتوں کے بعد، کہیں پر چند مہینوں کے بعد انقلاب برپا ہو جاتا ہے، دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ وہ داروغہ زندان ہاتھ جوڑ لیتا ہے امام کے سامنے۔ داروغہ زندان کا مطلب یہ ہے کہ شقی القلب، سنگ دل، اس کا دل نہیں ہوتا، دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے، مگر وہ جب منقلب ہو جائے، ہمیں وہ خط ملتا ہے کہ جو ان میں سے بعض نے ہارون رشید کو لکھا تھا کہ ہارون کیا عذاب خدا کو دعوت نہیں دے گا، جو اس سید علوی کو حکم دیا ہے کہ اسے زندان میں رکھا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جب یہ سجدہ شکر میں اپنا سر رکھتا ہے تو وہ سجدہ شکر ظہر کی نماز سے متصل ہو جاتا ہے، جو اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، کتنا اچھا ہوا دنیا کے شور میں تجھ سے راز و نیاز کا موقع نہیں ملتا تھا، اب کتنی راحت سے تجھ سے راز و نیاز کیا جا سکتا ہے، مناجات کی جا سکتی ہے۔ اے مالک تیرا کتنا احسان ہے۔ وہ تو ہر حال میں شاکر ہے، وہ ہر حال میں اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ اے ہارون، ایسا تو نہیں ہے کہ اس سید علوی کو قید کروا کے تو عذاب خدا کو دعوت دے رہا ہے، اور اے ہارون اگر اس خط کے جواب میں تاخیر ہوئی تو یاد رکھنا میں اس سید کو اپنے پاس نہیں رکھنے والا، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اگر اس کے قتل کا مجھے حکم دیا گیا میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا۔ یہ حاکم کے سامنے بولنے کی مجال کس کے کردار کی وجہ سے ان کو اتنی ہمت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ ساتویں امام کا کردار ہے۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین وائس۔ الفاظ سے وہ اثر نہیں ہوتا جو کردار سے اثر ہوتا ہے۔ برادران عزیز، حد یہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کل بھی میں بھوتراب امام بارگاہ کے اندر یہ بیان کر رہا تھا، علامہ زیدی صاحب جو ان کی چھپی ہوئی مجالس میں اس کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ جب یہ داروغہ زندان نے منع کر دیا کہ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہم یہ جرم نہیں کر سکتے، حبشی جنگلی افراد ان کو بلایا گیا جن کا متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سیولائزڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، کلچرڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان شیعہ نہیں، وہ موسی کاظم کو کیا جانتے ہیں، ان کو بلایا گیا اور ان کو مشق کروائی گئی۔ کئی دنوں تک شرابیں پلائی جاتی ہیں،
جب وہ نشے میں مست ہو جاتے ہیں تو ایک تخت کے پاس لایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس لکڑی کے اوپر چادر بچھائی گئی ہے کہ جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب جا کر تلواریں برساؤ، مشق اتنی کہ چادر ہٹاؤ، لکڑیاں نظر آئیں، ان کے اوپر تلواریں برساؤ۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کئی دنوں کی مشق کے بعد وہ وقت آیا کہ جب 7ویں امام کے پاس زندان میں لے جایا گیا، شرابیں یہ پی کر بیٹھے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر وہی کام کرو جو روزانہ تم کر رہے ہو، جاؤ اس تخت کے اوپر جو لیٹا ہوا ہے چادر ہٹاؤ، تلواروں کی ضربات سے اسے قتل کر دو۔ یہ حبشی یہ قریب جاتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، مگر یہ کیا ہوا؟ تلواریں اس سید پر تو نہیں گر رہی، تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر گئی۔ ان سے جب پوچھا گیا بعد میں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو شیعہ نہیں ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم کیا جانو کہ موسیٰ کاظم کون ہے؟ کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا۔ وہ حبشی کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں پتا، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہاں ہم تو اس کے چہرے سے واقف ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں کبھی قحط پڑ جاتا ہے تو بارش اسی کی دعا کے صدقے میں نازل ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بارش برسواتا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس پر تلواریں برسائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا تصرف ہے، امامت ہے، یہ ولایت کی کون سی منزل ہے، یہ امامت کا کیا مرتبہ اور مقام؟ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں عزیزان محترم؟ لیکن عجیب ہے، ہارون جیسا سنزل انسان ناکام ہو رہا ہے اپنے مشن کے اندر، مگر بہرحال وہ سندھی بن شاہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل ہو، جہاں دلوں پر مہر لگ جائے، وہ سندھی بن شاہ، وہ ملعون، وہ سنزل، اس نے امام کو زہر بھی دیا اور اس نے امام کو صبح شام تازیانوں کی ضربوں سے اذیت بھی پہنچائی۔ آپ کا امام زخمی تھا، سر سے لے کر پیر تک تازیانوں کے نشان تھے، اور یہ کب پتا چلا کہ جب شہر کے معتبر افراد بغداد کے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو یہ سید تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے چادر کا فشار بھی دیا گیا، اس کا دم گھٹ گیا، اسے زہر بھی دیا گیا، تازیانوں کی ضربیں لگائی گئیں، مگر یہ پتہ کب چلا؟ یہ پتہ اس وقت چلا شہر کے معتبر افراد سے کہا گیا جاؤ اور جا کر دیکھو اس سید علوی کو اور تحریر کرو، تصدیق کرو، دستخط کرو کہ یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں درہم و دینار کی تھیلیاں دے دی گئی اور سب نے دستخط کر دیے۔ شیعہ نہیں تھے امام احمد ابن حنبل، مگر احمد ابن حنبل جو اپنے شباب کے زمانے میں تھے ان کو بھی درہموں کی تھیلیاں دی گئی۔ وہ گئے اندر اور سر پیٹتے ہوئے باہر آئے، چہرہ پیٹتے ہوئے باہر آئے، اور انہوں نے کہا اگر ساری زندگی بھی مجھے قید میں رکھو گے تو میں یہ لکھ کر نہیں دوں گا کہ یہ طبعی موت اپنی دنیا سے گئے ہیں، ارے سر سے پیر تک تازیانوں کی ضربوں کے نشان موجود ہیں، جس کا پورا جسم سبز ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ لکھ کر دوں؟ مگر بہرحال ہارون کے حکم پر جنازہ موسیٰ کاظم ہتکڑیوں اور بیڑیوں سمیت دجلہ کے پل پر ڈال دیا گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مشہور کیا جائے گا کہ یہ قیدی رات کو بھاگ رہا تھا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں سمیت بھاگ رہا تھا، اور دجلہ کے پل پر جب پہنچا تو تحمل نہیں کر پایا اور سواریوں کے پیروں تلے آ کر روندا گیا اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر اب امتحان موسیٰ کاظم پورا ہو چکا تھا، سواریاں آئیں، دجلہ کے پل پر جنازہ موسیٰ کاظم پڑا ہوا تھا، مگر ادھر کی سواریاں ادھر ٹھہر گئیں، ادھر کی سواریاں ادھر رک گئیں، سواریوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ دجلہ کے پل پر ہو رہا ہے اور اس لوہار کے گھر پر دستک ہو رہی ہے، وہ لوہار کہ جس نے منت مانی تھی اگر خدا مجھے صاحب اولاد کر دے تو میں اولاد زہرا کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا۔ دستک ہوئی، اولاد ہو چکی اس کے گھر میں، اور وہ کسی موقع کا منتظر کہ اب وہ موقع آئے تو میں اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں۔ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، نظر آتا ہے ایک سیاہپوش بی بی ہے۔ وہ سیاہپوش بی بی کہتی ہے کہ اے بندہ خدا، کیا تو نے منت مانی تھی کہ اگر خدا تجھے صاحب اولاد کر دے گا
تو اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا؟ کہا کہ ہاں بیوی میں نے یہ منت تو مانی تھی. کہا کہ بس میرے برادر، میرے بھائی، اے بندہ خدا، وہ وقت آ گیا کہ تو اپنی منت کو بڑھائے، اپنی منت کو پورا کرے. اس نے کہا بیوی مگر آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے ایسی کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ کہا کہ جس زہرا کی اولاد کے ساتھ نیکی کی منت تو نے مانی ہے، میں وہی دخیاری فاطمہ زہرا، میں وہی فاطمہ زہرا. اس نے اپنی نگاہیں چکا لی اور بیوی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جناب سیدہ دجلہ کے پل کے پاس لے آئی، اشارہ کیا کہ یہ اولاد زہرا میں سے وہ سید علوی ہے کہ جو زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، مگر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی قید سے اب تک آزاد نہیں ہو سکا. بس اتنی مہربانی کر دے کہ اس فرزند زہرا کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر دے. وہ لوہار آگے بڑھا اور اس نے یہ کام تو کیا. بس عزیزوں، اتنا کہنے پر میں مجلس کو مکمل کر دوں کہ یہاں پر موسی کاظم کے مصائب مکمل ہو گئے، جناب امام ہفتم کے مصائب مکمل ہو گئے. اے زمانے کے امام ہمارا پرسہ قبول کیجیے. اے فرزند امام موسی کاظم امام رضا ہمارا پرسہ قبول کیجیے. مگر مولا آپ سے زیادہ کون واقف ہے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ دن تو کسی نے نہیں دیکھا کہ جو حسین مظلوم نے دیکھا. یہاں کم سے کم سواریاں ٹھہر تو گئی، موسی کاظم کا جنازہ پامال تو نہیں ہوا، مگر وہ پامالی کی مصیبت تو فقط حسین نے دیکھی ہے کربلا کے شہداء میں بھی، کہ جنازہ حسین ریگزار کربلا پر پڑا ہوا تھا، گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے اور زہرا کی کمائی پامال ہوتی جا رہی تھی، نہ کوئی روکنے والا تھا. اللهم عجل وليك الفرج